من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعوذك بالله يا بتاه من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وقفت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تناومه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا أودي ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وسمعه حسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا عظيرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ به رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده الجمنة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء أنت الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخطك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطفية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله خذنا وقال شيخنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله قلنا وقعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ایک فرض ہے ہم پر جو ادا کرتے زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر، اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے ہر سال جو ذکر ایک مرتبہ اور نعرہ صلوات پڑھو. دنیا کو کارنامے سرور بتا دیا، دنیا کو کارنامے سرور بتا دیا، حق کا پیام سارے جہاں کو سنا دیا، بنیاد رکھ کے ماتم سرور کی شام میں زینب نے کربلا کو مسلسل بنا دیا، دنیا کو کارنامے درود بھیجیے آواز میں. میرے پاس ہے سلام کو تم سے پیش کرو باواز والا نعرہ صلوات. مدح ممدوح پیغمبر کی
مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، بند کوزے میں سمندر کیجئے، بند کوزے میں سمندر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، مدحت نفس پیغمبر کیجئے، اتباع حکم داور کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، یاری وہ آ گیا اجدر قریب، بڑھ کے دو ٹکڑے برابر کیجئے، بڑھ کے دو ٹکڑے برابر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، کون مومن ہے منافق کون ہے، خود کھلے گا ذکر حیدر کیجئے، کون مومن ہے منافق کون ہے، خود کھلے گا ذکر حیدر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، درود بھیجئے بابا زبردست، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، دور ہو جائے گا کرب زندگی، دل میں ورد نام حیدر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، قبر میں بس کام آئیں گے یہی، پنجتن کے نام اجبر کیجئے، پنجتن کے نام اجبر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، ترک کیجئے، ترک کیجئے بغض حیدر مانیے، زندگی کو یوں ادو بھر کیجئے، ترک کیجئے بغض حیدر مانیے، زندگی کو یوں ادو بھر کیجئے، مدح ممدوح پیغمبر کیجئے، سامنے آ جائے جب مشق و علم، ذکر عباس دلاور کیجئے، ذکر عباس دلاور
مدھے ممدوح پیغمبر کیجئے، اس گھرانے کی غلامی کے لیے، توجہ چاہوں گا، اس گھرانے کی غلامی کے لیے عمر بھر تقلید قنبر کیجئے، عمر بھر تقلید قنبر کیجئے، اور کم سنی کا تشنگی کا تیر کا ذکر اصغر ہائے کیوں کر کیجئے، مدھے ممدوح پیغمبر کیجئے، کھینچلی بیٹے کے سینے سے سنا، کیا بیاں اب صبر سرور کیجئے، کیا بیاں اب صبر سرور کیجئے، مدھے ممدوح پیغمبر کیجئے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، کربلا سے کہہ کے یہ ظاہر اٹھا، اب نجف میں چل کے بستر کیجئے، کربلا سے کہہ کے یہ ظاہر اٹھا، اب نجف میں چل کے بستر کیجئے، مدھے ممدوح پیغمبر کیجئے، بند کوزے میں سمندر کیجئے، مدھے ممدوح سورہ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، وہاں مومنین مومنات کے اوپر۔ بابا بلند نعرہ سلوات۔ آمد ہے بیت پیغمبر کے شام میں، آمد ہے بیت پیغمبر کے شام میں، گیسو کھلے ہوئے ہیں ادائے امام میں، سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں، لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو، بلوے
ملتے بطول کو نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے ملتی دوا نہیں اور ننھے بچے مرتے ہیں آب و غذا نہیں دل سب کے کانپتے ہیں بدل کر ڈراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے زینب طرف کے اونٹ پہ کرتے دیے فغان دربار میں طلب ہوئے سادات نہ کہاں پیش یزید لے چلے ظالم کا شان کا شان اس وقت اہل شہر تھے سب مجتمع وہاں اس وقت اہل شہر تھے سب مجتمع سامان جشن خاصا دربار عام تھا اور لنگے سر امام کا کلبہ تمام تھا اور لنگے سر امام کا کلبہ تمام دربار عیدگاہ تھا وہ دن تھا روز عید کس خرمی سے کہتے تھے وہ شامیے کلی قتل حسین تجھ کو مبارک ہو اے یزید سیدانیاں غلا کو عابد ہو سیدانیاں غلا کو عابد ہو چھپ کر اٹھاتا شب کو جنازہ بطول کا ہے آج تیرے سامنے کنبہ رسول ہے آج تیرے سامنے کنبہ رسول حیران کرے تھے سوہر میں شاہ مشفر بولے سکوت لپنا شکوانا شور زینب نے دیکھا تخت پہ ناگا سرے بے ساختہ طرف کے وہ کرنے لگی ہے نہ موت آئی مجھے رائے شام میں بھائی میرا سلام لو دربار عام میں بھائی میرا سلام لو دربار عام لکھا دست بلتے ید اللہ تھا اور پاسی رسن میں سکینہ کا تھا زینب نے یہ بیان جو سرے شاخ سے دیکھا سکینہ پیاسی نے بھی سر اٹھا چشم ادب سے بات سر پر نگاہ کی ہاتھوں سے تو بلائے لی اور منہ سے ہاتھوں سے تو بلائے لی اور منہ سے چلائی غائے بابا کٹا کب تمہارا سر سب مجھ سے کہتے تھے ہے سفر میں تیرا ہے جبھی انہوں نے لوٹا ہمارا ہے جبھی تماچے مجھے مار گئے سچ ہے کہ باپ والے کو سب پیار کرتے ہیں یوں غم سے بے پیدر
کو گرفتار کر، یوں غم سے بے در کو گرفتار کر، بابا ہمارے موتی دلا دولینوں سے، بابا رضا بھوکے کی منگا دولینوں سے، بابا ہماری ماں کو چھڑا دولینوں سے، بابا کی جان بچا دولینوں سے، روتی ہوں جب تو پیار سے تم دیکھ لیتے ہو، بابا ہمارے ہاتھ نہیں کھول دیتے ہو، بابا ہمارے ہاتھ نہیں کھول دیتے ہو، آمد بیٹھے پیامبر کی شام میں۔ مولانا اسد یاور صاحب آگے فاتحہ۔ آئے کلمہ کی تلاوت کی، ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا، تو میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے
ایک اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، ومن عنده علم کتاب۔ سلسلہ بیان جس کا آغاز آج کر رہا ہوں، انشاءاللہ آنے والے اتوار تک ہمارے اور آپ کے درمیان اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہوگی، جس کے آؤٹ لائنس اور اپنے بیان کا وہ پھیلاؤ جو ان مجالس میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پیغام کی صورت پہنچاؤں گا، اسے آج آپ حضرات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علماء کرام جو میری خوش نصیبی ہے وہ موجود ہیں، فرش عزا پر ہیں جو ان کی خوش نصیبی ہے، اور آپ حضرات جو اس کیس میں بھی محبت اہل بیت کا پتہ دیتے ہوئے مجلس و شرکت کے واسطے اپنا وقت نکالا، خدا آپ کو جزائے خیر دے اور بیوی سیدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بھیا آگے چلے ایک صلوات کل سے کر رہا تھا کہ اسلام اور مسلمان یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہیں۔ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، مسلمان جو اسلام کو فالو کرے، اسلام پر عمل کرے، اسلام قبول کرے، اسلام مانے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ دو نام بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک تصور ڈیولپ کر دیا گیا ہے، اور دل و دماغ انسانیت میں اور سماج اور معاشرے میں یہ بات پیدا کر دی گئی ہے کہ اسلام اس مذہب کا نام ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ ان مجالس میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ جو مسلمان کرتے ہیں وہ اسلامی عمل نہیں ہے، اسلام کے عمل کا نام مسلمان ہے، اسلامی عمل کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اور میں پوری گفتگو اسی پر کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اپنی بات آپ کو پہنچا لے گیا تو یہ میرے خطابت کا کمال ہے، اور اگر میں اب تک بات پہنچا نہ سکا تو یہ میرے خطابت کی کمی ہوگی، آپ کے ذوق سماعت کو کوئی چیلنج نہ ہو۔ بہرحال آپ کا ذوق سماعت بلند ہے، اور ہم خادمان اہل بیت اور ایک غلام میں سے غلام جاہل بن گیا جہل، تو آپ کے ذوق سماعت کو میں تحریف ہو کر نہ مانوں گا، اپنی خطابت کو ضرور کوشش اگر بات کو سمجھا سکا۔ دیکھیے میں کیا کہہ گیا، اگر آپ متوجہ ہیں کہ اسلام پر عمل کا نام مسلمان ہے، عمل مسلمان کو اسلامی عمل نہیں کہتے۔ چلیے ایسی گجلک باتیں کر رہے ہیں آپ، جب اسلام کے عمل کا نام مسلمان ہے تو جو مسلمان عمل کرے گا وہ اسلامی ہوگا، ہے نا؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں۔ نہیں، مخصوص اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کا عمل اسلامی کہلاتا ہے، باقی دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کا ٹریڈ کے طور پر اسلام استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو ضروری ہے، اور یہ بہت اہم ہے یہ موضوع کہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچائی جائے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، اسلام کے فنڈامنٹس کیا ہیں، اسلام کے طریقے کیا ہیں، اسلام کے ڈیفائنس کیا ہیں، مسلمان کیا ہے۔ اور اس بات کو بہت 420 ہے جو آپ کو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اسلام کا وقت ہوا ہے، مسلمان ایک ہو جائیں اور دشمن گھات میں مسلمان ایک ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ بم اور ہتھیار کے خوف سے ایک ہو جائیں، اللہ نے لکھتا ہوا جہنم بنا کے رکھے ہوا ہے اس کے خوف سے ایک نہ ہو۔ ایک بات بتا دوں، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف اسلام میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو کسی کے خوف سے ایک ہو جاؤ، اس کے تبلیغ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا بڑا اس کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبانی میرے پیش نظر ہے، جب خوف ہو اس سے ایک ہو جاؤ، اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک رات ایک آواز آئی، سب اس سے سویرے جگہ ہو گئے، یہ تقاضا ہے، فطرت ہے۔ جانور ہے جنگل میں، کوئی بچہ ادھر پر مار رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر سے دشمن کا ہنگامہ ہوا، سلمان کے پاس سمٹ ہے۔ تو یہ تو جانوروں میں شعور ہے کہ جب دشمن ہو
हो जाओ। इंसानियत तो इससे तसव्वुर की बात नहीं है और इंसानियत तो इससे तब्दील की बात नहीं है। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस्लाह फरमा दीजिए उन उलमा की, इस्लाह फरमा दीजिए उन आवाज की जो कहते हैं कि इस्लाम का वक्त पड़ा है। इस्लाम का वक्त नहीं पड़ा, मुसलमान का वक्त पड़ा है। इस्लाम का एक सच में वक्त पड़ा था, फातिमा के लाल ने उसे डाल दिया। अब जो वक्त है मुसलमान को है, इस्लाम पर नहीं है। बयान का आउटलाइन आपको दे रहा हूं और पहले दिन की मजलिस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जिस दिन बुनियाद डाली जाती है और लेआउट किया जाता है उस दिन बड़े नखरे होते हैं और अगर वो दुरुस्त हो जाती है तो इमारत शानदार तैयार हो। इस्लाम खतरे में है तो मैंने क्या क्या नमाज 17 लेकर से घट के 12 हो गई, कहने ना। तो मैंने कहा कि रोजा 30 से घट के 15 हो गया, कहने ये भी नहीं हुआ। तो मैंने क्या हुआ, हुक्म हज में कोई कंसेशन हो गया, कहने वो भी नहीं हुआ। तो कहने हुक्म खुम्स और ज़कात में कोई तब्दीली आ गई, कहने ये भी नहीं हुआ। तो फिर इस्लाम का वक्त क्या आया? चलिए आप फिलिस्तीन में नहीं देख रहे हैं, अफगानिस्तान में नहीं देख रहे हैं, गोया आपने मुल्कों की तरक्की को इस्लाम का उरूज समझा है। देखिए ये गलतफहमी पैदा कहां से हुई है, इसको देखिए। इस आज के जमाने में हम मुसलमानों पर, मैं कहता हूँ मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मगर इतनी बात मैं कहता हूँ इल्म इस्लाम की रोशनी में कि आज के मुसलमानों को वाजिब है कि वो इस्लामियात पढ़े और दुनिया को बताए रीजनिंग की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर कि इस्लाम कौन सा मजहब है। पहले जमाने में सुना के हम बता देते थे, आज जरूरत यह है कि इस्लाम एक्सप्लेन करने के वास्ते हर बच्चा तैयार हो और अपना पैगाम दुनिया को पहुंचाइए। न सही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न सही आपके पास कोई प्रेस, अगर मैं मिंबर की जिम्मेदारी से आपके हवाले कर रहा हूँ, मजलिस हुसैन का वो शानदार मीडिया हमारे पास है कि कायनात में अपनी आवाज हमसे पहुंचा सकते हैं। इस्लाम एक्सप्लेन करने के वास्ते हमारे बच्चे तैयार हों। साल में 360 दिन है और 365 दिन है, तो हमारी जिम्मेदारी 10 या 15 दिन की है। यह जिम्मेदारी आपकी है। हमारी ड्यूटी बच जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो बातें समझ में ना आ रही हो किताब पढ़ के उसको हम अक़वाल अइम्मा मासूमीन और आयत कुरानी की रोशनी में आपके दिमाग तक पहुंचा दें। इनकी खिताबत है भी यही, वरना किताबें पढ़ के मिंबर पर आ जाना तो किताब तो आप भी पढ़ सकते हैं। यही है कि बात को गुफ्तगू को किस हसीन अंदाज में पेश किया जाए कि सामने कबूल करिए। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि इस्लाम पर कोई वक्त नहीं है, फिर वक्त जितने वक्त है मुसलमान का है, इसको मिटाना चाहिए है। इसका भी सलूशन निकलेगा। इस पूरे घमंड में मैं आपको बताऊंगा क्या हल है इसका, और अगर हल न बता सका तो खिताबत छोड़ दूंगा। पहले भी ये कौन सा ऐलान कर दिया, जो भाई सुन रहे हैं, ये अगले साल हम मसले का ऐलान कर रहे हैं, खिताबत छोड़ने की बात करते हैं। मगर मैं नंबर से पूरे मजमे को खिताब करके कहूंगा कि अगर ये हल आपको पसंद नहीं है तो आप बताइए, और इसलिए कि वो हल जो है वो आए कुरानी और सीरत पैगंबर इस्लाम की रोशनी में होगी, किसी को मजाले निकाल नहीं होगा। पूरा सलूशन ऐसा नहीं कि मैं बता एक बात कि इस्लाम का वक्त नहीं है, मुसलमान का है। दूसरी बात कि हम मुसलमानों की बहुत सुनिएगा, इब्तिदाइया जो 6 मजलिसें मुझे पढ़नी है उससे आउटलाइन दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जो इस्लाम को टेररिज्म का बिलीव वाला मजहब और मुसलमान को टेररिस्ट कहा जा रहा है, ये गलत फहमी काफिरों ने पैदा नहीं की है, मुसलमानों ने अपने किरदार से पैदा किया है। 4 लाखों को इस्लाम का हीरो बना के अल्लाह चाहता था कि हम मासूम को इस्लाम का हीरो बनाए। किबला चाहते थे कि लादेन बने, मजहबी लोग इस्लाम का नुमाइंदा बनते हैं, लादेन नहीं बना करता।
نمائندہ بنتے ہیں، لازم نہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ خاتم پہلی طرح سے ہوئی اجتہاد۔ ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، علماء کرام سے اس کی بات چاہوں گا، زمانہ یزید میں جتنا مقدس لفظ بیعت بدنام ہوا، اس صدی میں وہ تہی یہ لفظ جہاد بدنام ہوا، وہ تہی بدنام ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی کا معاملہ ہوا کہ جہاد ہے، سسر داماد کو بچا رہا ہے، داماد سسر کے پیچھے ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاد ہے۔ اور بیٹے کا اسٹیٹمنٹ ڈالا ہے، الجزیہ والے فخر لکھ رہے ہیں، ابا پہاڑ میں سما گئے، اس کے بعد مسلمان داڑھی ہلا کے تسبیح ہلا کے کہا مجاہد ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، وہ پہاڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں تو مجاہد کہہ دو۔ ایک بات پہلے دن کے مرکز سے سن لو، جو پہاڑ کے نیچے ہے نہ یہ مجاہد ہے، جو پہاڑ کے اوپر تھا نہ وہ مجاہد تھا۔ ڈال کے حفاظت دین کے واسطے، حفاظت ایمان کے واسطے، حفاظت قرآن کے واسطے، حفاظت شریعت کے واسطے، حکم خدا سے، حکم امام سے، حکم نبی سے میدان جہاد میں لڑے اور موت اس کے گلے لگے تو شہید ہے، یا زندہ بچے تو مجاہد ہے۔ کچھ نہ دکھائے، دو باتیں ہوئی، تیسری بات سنیے، ہمارے بچے شیعہ اثنا عشر اور اپنے فقہ کا پورا بایو ڈاٹا جانے، تو پورا بایو ڈاٹا اسلام کا یہ 2-5 مجلسوں تو میں سمجھ کر پاؤں گا، مگر اس کا ایک بریف سروے کرتے ہوئے اپنے چاہنے والے معتبر سامعین کے حوالے کو کروں گا کہ تاکہ اجمالی طور پر وہ اسلام کے بایو ڈاٹا سے قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب خود آپ اسلام جانے میں ہوں گے تب آپ اسلام، یہ اس میں کوئی کہے کہ مجھے کیا مطلب، یہ تو مولانا لوگوں کا فیلڈ ہے، نہیں، جب تک نام آپ کا مسلمان والا ہے، اگر آپ سے کسی نے اسلام کے کچھ سوالات کیے اور آپ نے جواب نہیں دیا تو دوہری انسلٹ ہوگی، ایک اسلام کی، ایک آپ ایک آپ کی، ایک اسلام کی، اس لیے کہ آپ ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں، نام مسلمان رکھے ہوئے۔ یہ دو بات، اور تیسری بات کہ قرآن مجید کی آیت علم محمد اور آل محمد کی روشنی میں وہ کون کردار ہے جس کو اسلام ریکوگنائز کرتا ہے۔ بس یہ تیسری گزارشات ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگی۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ بنیادی باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہو بڑے جناب ہو جائیں، سرکار ہو جائیں، قبلہ و کعبہ ہو جائیں، ترقی کے آسمان پر پہنچ جائیں، ہندوستان سے ترقی کریں، کویت چلے آئیں، کویت سے ترقی کریں، سعودیہ چلے جائیں، سعودیہ میں ارتقا پائیں، لندن چلے آئیں، لندن سے ترقی ہو، امریکہ چلے آئیں، امریکہ سے ترقی ہو، جہنم میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، ہماری زندگی اور لائف کو اسلام ریکوگنائز نہیں کرتا۔ اور بس یہ جملہ آپ تک ساتھ رہ جائے گا تو کافی ہے کہ اسلام ملاؤں کی زندگی کا نام نہیں ہے، مولا کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام کو ملا کے آئینے میں نہ دیکھیے گا، مولا کی روشنی تب اسلام سمجھے۔ ایک بات اب ذرا سا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 3 باتیں خاص طور سے، اور چوتھی ہو جو علم محمد اور محمد کی روشنی میں اسلام کی بنیاد اور جو انسانیت کا اعلیٰ معیار اسلام نے قائم کیا ہے، ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر انسانیت کی پیغام اسلام نے دیا ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ دنیا سمجھے کہ اسلام لڑنے لڑانے کا مذہب نہیں ہے، یہ لوگ غلط سمجھے اسلام کو، اور یہ اسلام کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی ہے کہ لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، چونکہ ان کا نام رحمت اللہ سے شروع ہوتا ہے، ذل الہی اور محبوب رحمانی پر ختم ہوتا ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ لباس، ٹوپی شیروانی، پنجابی پاجامہ، اب وہ دیکھ سکتے داڑھی، ہاتھ میں تسبیح،
لوگ کہیں گے بھیا یہ تو مسلمان ہے، اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. اب وہ جائے دو کو دیکھ کے سب مسلمان کو ویسے ہی نظر آتا ہے. ابھی ضرورت ہے کہ آپ بتائیے کہ وہ الگ ہے ہم ہیں. اور یہ بتا دیں یہ اس وقت لوہا گرم ہے. آپ بتا دیجئے کہ ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو لاہے پیش کر رہے ہیں. ہمارا اسلام وہ ہے جو معصوم پیش کر رہا ہے. ہمارا اسلام وہ ہے جو معصوم پیش کر رہا ہے. اور ایک بات میں کیا کہہ گیا یہ تو آپ کو بتاؤں گا نا کہ مسلمان کا کیا ہوا عمل اس کو اسلام ریکگنائز نہیں کرتا. اسلام عمل کا نام ہے مسلمان. کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں امریکہ میں ہوا برسوں سے آ رہا ہوں. ایک صاحب میرے دوست سے انہوں نے کہا بلا میری خواہش یہ ہے کہ آج میں آپ کی دعوت کروں. میں نے کہا بسم اللہ حاضر ہو جاؤں گا. کتنے بجے آ جاؤں؟ کہنے لگے میں خود آ جاؤں گا. آئے تو کہنے لگے مولانا ریسٹورنٹ میں لے چلوں گا. میں تو گھر تو نہ لے جائیے گا. کہنے لگے بیوی نہیں ہے. یہ آرگومنٹ تو صحیح ہے کہ جب بیوی نہیں تو پکا جاتا ہوں. خود پکا کے تو کھلانے سے رہے بیچارے اور بیوی کے آ جانے کے بعد بھول جائے الگ بات ہے. لے گئے ریسٹورنٹ میں وہاں گیا. بڑا سا بینر لگا ہوا تھا حلال میٹ اینڈ کولڈ بیئر. تو میں نے غور سے دیکھا. میں نے کہا بھیا آپ گاڑی موڑے لیجیے جہاں آپ کہاں گئے اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ریسٹورنٹ کھولے ہوئے کہاں ہے مسلمان اپنے ملک کے ہیں. اچھا تو یہ حلال میٹ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کولڈ بیئر سمجھ میں بات نہیں آتی. یعنی بیئر اگر کولڈ ہو جانے کے بعد مہیت بدل دے. صلوات بھیج دیجیے. آگے چلے آئیے. آج ایسے بھی لوگ کم ہیں. ناصر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آگے تشریف لے آگے سے بتائیے. کل سے اگر ہم اور آپ دونوں بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں تو پہلے دوسرے دن کی مجلس ہو سکتا ہے جمع ہوگی اس کے بعد جمع ہوگی. اور ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جانی چاہیے ہے تاکہ 10 سوا 10 تک آپ کا فولڈر ہو جائے تو آپ چلے جائیے. اور وہ جمعہ کی رات میں اور ہفتے کی رات میں اگر 10-15-20 منٹ مجلس بڑھ جائے تو اس کے لیے کوئی زحمت ہوگی مگر یہ بھی تیز میں تاکہ بچوں کو اسکول بھی جانا پڑتا ہے. تو ایسے یہ اگر قانون ہم نافذ کر دیں گے تو روزانہ مجلس زیادہ تو اس میں 8:30 بجے پیشانی اور 9 بجے زیادہ سے زیادہ خطابت مجلس. تو میں پوری کوشش کروں گا. اس میں آپ کا تعاون بھی چاہیے ہے کہ اگر آپ آ گئے میں اگر خود ہی تعاون کروں کوئی بات نہیں ہے تو اکیلے میں مجلس پڑھ لوں گا. اس لیے کہ علامہ مجلسی کا فتویٰ مجھے یاد ہے کہ اکیلے ذکر حسین کرنا تصور کرنا کر کے گریہ کر لینا پوری مجلس کا ثواب ہے. ثواب اب سب کو ہو جائے گا مگر یہ کہ بہرحال جس کے لیے میں آیا ہوں اور آپ نے بلایا وہ نہ ہو پائے گا. تو آپ تھوڑا پہلے آئیے اور ذرا اکیل کے سلامات دیجیے. محمد اب سنیے میں کیا کہہ گیا. حلال میٹ اسی امریکہ قصہ ہے میں بتا سکتا ہوں آپ کو. یہ میں لطیفے نہیں کر رہا ہوں. حلال میٹ اینڈ کولڈ بیئر. اب جو بیچارہ نیا اسلام لایا تھا وہ بھی میرے ساتھ گیا تو وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کی دکان ہے تو وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ بیئر حلال ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اگر ٹھنڈا ہو جائے. اس لیے کہ مسلمان بیچ رہا ہے. اگر مسلمان کا عمل اسلامی ہوگا تو شراب کا ٹیسٹ کرنا بھی حرام ہے, چھونا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے, پینا بھی حرام ہے, کسی کو تحفے دینا بھی حرام ہے. کچھ لوگ تو لے بھی لیتے ہیں پلین میں کہ ہم تحفہ دے دیں گے. ان کو کون سمجھائے کہ جب تک جیب میں رکھتے ہیں نجاست ساتھ ہے. سڑک پر جا رہے تھے, دو مسلمان لڑ گئے آمنے سامنے, دونوں کی موٹر کار ٹکرا گئی. ادھر پولیس والے آئے,
اب وہ دونوں کا سائن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ٹکٹ دیں گے کسے. ادھر سے معلوم ہے انہوں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کیا, مطلب دونوں مسلمان نکلے. اب وہ دونوں مل کے پولیس والے سے ایکسکیوز دے رہے ہیں, آپ چلے جائیے, اس لیے کہ آپ کے بیچ میں پڑھنے کا معاملہ نہیں رہا, یہ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو یہ اسلامی ایکسیڈنٹ ہے. گھر میں سو رہے تھے, تشریف لے آئے کوئی صاحب, چوری ڈال رہے ہیں, مال اسباب اٹھا کے گھر کے لے کے جانا چاہتے تھے, پکڑے گئے. آنکھ کھل گئی, پکڑ لیے گئے. معلوم ہوا کہ جس کے گھر چوری کر رہی تھی وہ بھی مسلمان تھے, جو قبلہ چوری کرنے کے واسطے آئے تھے وہ بھی مسلمان تھے. تو یہ تو کوئی آفینس ہوا ہی نہیں. گھر مسلمان کا, چور مسلمان, اسلامی چوری ہے. دیکھا میں کیا کہہ گیا تھا, چاہے آپ اس وقت سمجھے ہو, اب بات پہنچ رہی ہے. اگر اس مسلمان کے ہر عمل کا ریکگنائز کرتے جائیے گا, ان کا عمل اسلامی نہیں قرار دیا جائے گا. اسلام کے کچھ اعمال ہے, کچھ سیرت ہے, کچھ نمونے ہیں جن کو فالو کرتے چلے جانے کا نام اسلام ہے. اگر انہی کے عمل کو پوری دنیا میں پہنچا دیا جائے تو اسلام مذہب کنفیوژن بن جائے گا پوری دنیا کے واسطے. اس سے اسلام کی زندگی بھی ہوگی اور آپ بھی ذلیل ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے کردار کو ریکگنائز کر لینا اسلام نہیں ہے, معصوم کی سنت کو فالو کرنے کا نام اسلام ہے. کیوں اس کی دلیل دے رہا ہوں. اسلام فقط نظریہ نہیں ہے. میرے بھائی ایک جملہ آپ کے حوالے ہے, اور آج کی مجلس کا میرے خیال سے معتبر جملہ. اس میں میں آپ کی داد اور دعا دونوں چاہوں گا, اور یہ قبلہ و کعبہ ہمارے علماء کرام, اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سر پر رکھے. بھائی امام زمانے میں یہ علماء کرام چڑھا کے ہدایت, ان کی وجہ سے اسلام میں جو روشنی ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. تو میں ان سے سند کے طور پر دعا چاہوں گا کہ اسلام فقط نظریے کا نام نہیں ہے. دیکھیے میں خطابت کی سسپینس کلیئر نہیں کر رہا ہوں, کھلی بات آپ کے سامنے لائے کہوں گا, دودھ اور پانی الگ ہے, اور آپ وہی کہیں گے تو میں کہہ رہا ہوں, مگر توجہ شرط ہے. اسلام فقط نظریہ نہیں ہے, اسلام نظریہ ہے, فقط نظریہ نہیں ہے. اسلام نظریہ ہے, فقط نظریہ نہیں ہے. اگر فقط نظریہ اسلام ہوتا تو ہم یہ دیکھتے کہ توریت کا نزول پہلے ہوتا, موسیٰ کو اللہ بعد میں بھیجتا, توریت موسیٰ کا نظریہ بنتا, موسیٰ اس پر عمل کرتے. اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو داؤد بعد میں ہوتے, زبور پہلے, عیسیٰ بعد میں ہوتے, انجیل پہلے, سرکار دو عالم بعد میں ہوتے, قرآن پہلے. نہ میرے پاس کا ٹائم ہے, نہ آپ کو اس سے بحث ہے کہ میں ان تینوں کتاب کے حوالے دوں. چھوڑیے ان تینوں کو, آئیے قرآن اور محمد کی بات کر لوں. اگر اسلام فقط نظریہ ہوتا تو نظریے کی کتاب قرآن پہلے ہوتی, قرآن پہلے ہوتا, محمد بعد میں ہوتے. مگر محمد پہلے, نظریہ بعد میں. تو اسلام فقط نظریے کا نام نہیں ہے, عمل مسلسل کا نام ہے. میرے بھائی سماعت کیجیے گا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اسلام فقط نظریہ نہیں, عمل مسلسل کا نام ہے. اور اگر میں اس کی دلیل نہ دے سکا تو اپنے خطابت کی کمی سمجھوں گا. آپ کے ذوق سماعت تو چاہیے نہیں ہے, اب میں اس کی دلیل فراہم کر رہا ہوں. بے حد توجہ کا تعلیم ہو. اگر آپ تک میں اپنی بات پہنچا سکا تو انشاءاللہ محبت اہل بیت کی میراث بھی کراؤں گا. اس میں اسلام عمل مسلسل کا نام ہے, فقط نظریے کا نام نہیں ہے. سمجھیے اللہ نے کچھ برگزیدہ بندے کو خلق اس لیے کیا کہ یہ عمل کرتے جائیں, نظریہ بنتا جائے. یہ عمل کرتے جائیں, نظریہ بنتا جائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے, یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ 4 ٹائر کا ہائی وے ہے, 2 گاڑیوں کے ساتھ چلنے والی ہائی وے ہے, یہ کیا ہے, کیسا ہے؟ کچھ ہے رسول. تو رسول مسکرائے,
کہلے تمہیں صراط مستقیم معلوم نہیں ہے؟ یہ سو علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اللہ کا شفیع ترمذی نے قرطبی صغرا واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ کا مخاطب ہوئے علی ابن ابی طالب کی طرف، یا علی انت صراط مستقیم میزان الاعمال، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ تو بتا دیا نا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو علی کا سیدھا ہے، تم جانو تمہارا راستہ جانے، مگر رسول نے تو بتا دیا کہ علی کا سیدھا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ عمل کرتے جاتے ہیں اسلام بنتا جاتا ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال آپ کو دے دوں تو 100 دفعہ آپ سنے لے ہیں، مجھے بھی زیادہ محنت نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی موقع پر رسول اسلام نے کنکریاں پھینکی، عمل کس نے کیا؟ رسول نے۔ اگر اسلام فقط نظریے کا نام ہے تو آپ دیکھیے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے کہ جس کو دیکھا پڑھا پڑھ کے کنکری پھینکی؟ میں اپنے معتبر سننے والوں کو سمجھ دینا چاہتا ہوں، نہیں، ادھر کنکری پھینکی، یہ عمل اتنا پسند کیا گیا کہ ہماروں میں تجربہ اللہ کی اللہ رحمہ کی آیت آئی، یہ محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں، میں نے پھینکی۔ عمل محمد سے ہوا، قرآن بعد میں بنا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاریخ اسلام میں ایک بیوی ایسی ہے جو روٹیاں بناتی ہے، اور وہ روٹیاں مسکین، یتیم اور اسیر کہہ کے کچھ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو اگر اسلام فقط نظریے کا نام ہے تو آیا دیکھیے، آیا پہلے آئی ہے، اس پر یہ اہل بیت عمل کر رہے ہیں، یا انہوں نے روٹیاں پہلے دی ہیں؟ آیا بعد میں آئی۔ تو ہم نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ روٹیاں پہلے گئی، آیت بعد میں آئی۔ شاعر نے ٹھہر کے یہاں پر کہا کہ عرش اعظم سے چلی طرز سخاوت دیکھ کر نفس زہرا کی لطافت، ایسا بات پڑھتے محمد کہ عرش اعظم سے چلی طرز سخاوت دیکھ کر دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، تہ کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا۔ روٹیاں اوپر گئی، قرآن نیچے آ گیا۔ عمل پہلے ہوا، قرآن بعد میں بنا۔ آئیے ذرا ایک موقع بعد بتا دیں آپ کو، یہ بھی سنا ہوا واقعہ ہے۔ تو نیا کوئی ذاکر و خطیب لا نہیں سکتا، جب اسلام نیو قرآن نہیں آیا تو میٹا نیو قرآن کہاں سے آئے گا؟ فکر کی دریافت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نئے نئے واقعات ہم بیٹھ کر پڑھنے لگ جائیں تو شاید آپ معصوم کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نماز ہو رہی ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، زکات دینے والا رکوع کے عالم میں زکات دے رہا ہے۔ تو اگر اسلام نظریہ ہے تو آئے آ کے دیکھوں کہ جیسے یہاں میں دیکھا ہوں نماز ابو جنت و حمیدہ کی آیت بعد میں آئی، روٹیاں پہلے گئی۔ اب یہاں یہ ہے کہ قرآن میں آیت ہے، دیکھ کے علی نے عمل کیا تو اسلام نظریہ ہے، لیکن علی نے عمل پہلے کیا اور نظریہ قرآن بعد میں بنا۔ تو انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں آئی۔ عمل پہلے ہوا، نظریہ بعد میں بنا۔ میرے بھائی اب سمجھو، امت میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے۔ اسلام پر عمل کا نام ہے مسلمان، اور عمل اہل بیت کی کتابی صورت کا نام ہے قرآن۔ سمجھے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن چاہے عمیق ہے، ہوتا لگاؤ ٹھیک سے لگاؤ، کہیں گزر گئے تو چلے گئے۔ قرآن پڑھو تو محبت اہل بیت کی روشنی میں پڑھو تو قرآن عقل کے دریچے کھلیں گے اور راستے ہموار ہوں۔
عداوت اہل بیت کی اینک لگاؤ گے تو قرآن میں کل سمجھے تھے نہ آج سمجھو گے. اس لیے تو اتنا اسپیڈ میں پڑھایا کہ خود پڑھنے والا نہیں سمجھ پاتا. بس 10 دن میں قرآن پڑھا دینا کچھ کھیلنا پڑے کھڑا کھٹ. جب کہ رسول کہہ رہے ہیں قرآن ٹھہر کے پڑھو. اب پتہ نہیں وہ خلاف سنت ہے یا مطابق سنت کے تو علماء سے پوچھیے میں نہیں جانتا. صلوات دے دیجیے. بس کہتا ہوں کہ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں, باغی بحیران پڑھ رہا ہوں میں. میرا شعور تلاوت ہے حافظوں سے الگ علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں. بھیا میں کل ہی تھا مجلس میں, نہیں سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں. صلوات دے دیجیے. یہ عمران بخاری صاحب کہہ رہے تھے ہماری بات تو سیدھی جاتی نہیں ہے, اس لیے آپ نہیں سمجھ پاتے. یعنی آج بھی مولانا معاف کیجیے گا میں نام سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, آج بھی لوگ بخاری کی زیادہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ راستے ہر گفتگو کرتے گئے اللہ کا بڑا ایمان افروز بیان کر, اور یقیناً کچھ محبت اہل بیت کے سلسلے سے وہ گوشے لیے. اور میں مولانا اس لیے بھی کل پہلے سے کرتا تھا, کل زیادہ کرنے لگا. معاف کیجیے گا مولانا, ایسا نہیں پہلے نہیں کرتا تھا, کل زیادہ کرنے لگا. اس لیے کہ جب ہم مذہب لوگ ایک ہوتے ہیں, اس لیے کہ جب میں دور سے سفر کر کے آتا ہوں اور یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں یہ آپ نہ پڑھیے گا یہاں, اس لیے کہ یہاں مولائی ذاکر نہیں پڑھتے تو بڑا دل دکھتا ہے کہ مولا کے ممبر سے آ کے میں نے میرے بھائی اسی امریکہ میں 2 گھنٹے کی مجلس سنی ہے, ایک دفعہ بھی لفظ علی ممبر پر نہیں آیا. کیا ممبر کا یہ مسیوز نہیں ہو رہا؟ بہرحال منزل کو الگ ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام دنیا کو ایکسپلین کرنے کے واسطے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اس کی ریزننگ کو دنیا کو سمجھانا ہوگا. اس کے واسطے ہم آئیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ معصومی کا عمل اس کو اسلام ریکگنائز کرتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے عمل کو اسلام کا عمل نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ یہاں خطا ہے, اور جہاں خطا ہے وہاں غلطیاں ہیں, جہاں غلطیاں ہیں وہاں ڈاؤٹ ہے. پتہ نہیں یہ غلط بولے کہ وہ غلط بولے, اور وہاں اس لیے صحیح ہے کہ وہاں برائیاں نہیں آ رہے تحریر کا حساب ہے. کیوں اب میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو, آیت کو ابھی بولی نہیں رہا ہوں. آیت پر گفتگو تو کریے, پرسوں تو انشاءاللہ شروع ہوگی کہ کافروں کا قول جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر نہیں ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو روز اول سے کہتے آ رہے ہیں. اگر وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد کے رسول تو جھگڑا کس بات کا ہو؟ اس کا گفتگو ہوگی. رات تو گزارشات ہیں تو محض یہ کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی کہ آج ہم کرتے کاررواں بنے ہیں اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل پیمانے پر ہم کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے. اس کو دیکھتے اس کا ازالہ کرے, ان کو برطرف کرنا, ان کو دور کر دینے کے لیے وہ بیان کروں گا, وہ پورا بیان. اس لیے کہ دیکھیے بات دادا کرتے آئے ہیں, اس لیے اگر کر رہے ہیں تو اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. قرآن اور حدیث اور سیرت محمد اور آل محمد کی روشنی میں جو اسلام ہے وہی اسلام ہے. جو چلا آ رہا ہے اس لیے ہوگا. اس کو کہتا ہوں میں کہ روایت کے کانٹے کا مذہب کا جنازہ نہ ہوگی. ہوتا آیا ہے, ہوتا نہیں ہے. کیا ہوگا وہ سنیے. معصوم کے بغیر جب جب دنیا غیر معصوم کا اسلام پیش کرے گی تو اس ذلت سے ہمکنار ہونا پڑے گا. کیوں؟ سنیے, ہم سے مسئلے پوچھنا ہے آپ کو, مجھے بتائیے. 25 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں, اس قدر تھکا ہوا ہوں,
کہ زبان سے کچھ بولوں کچھ نکل جاتا ہے. اور آیا تو اتنا وقت نہیں تھا کہ صحیح سے چائے پی لوں. حالانکہ شکاگو میں چائے کی کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اتنا وقت نہیں تھا کہ بڑے بڑے کپڑے دیتے ہیں، اس کی کوئی شکایت نہیں. اب ممبر پر گیا تو اس طرح تھکا ہوا تھا کہ جملے کچھ بولوں کچھ نکل جائے، کچھ ایسے کروں، جہاں پر درود پڑھانے کو وہاں پر یہ کہہ دوں، جہاں پر یہ کہنے کو وہاں تو ایک دم سے ہوش پوش ہو رہا تھا. اس کو چاہے سمجھدار کے کہنے کے مولانا کی غلطی نہیں ہے، اتنا تھکے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ادھر ادھر ہو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی کا رہبر بنایا جائے تو جب تھکے گا ادھر ادھر کرے گا. پوری بات کہہ گیا. آسان کا نام اپنے محترم سننے والوں کے لیے. گھر میں ایک صاحب آئے کہ ذرا مولانا ہمیں آپ بتا دیجیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ قصر نماز کے طریقے کیا ہیں. وہ بیچارے پوچھنے آئے اور ہمارے یہاں پہلے سے 3 میت رکھی تھی. سب لوگ گھر کے بدحالات سے میں بھی رو رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ پوچھنے آئے ہم سے پوچھے، ہمارے بازو میں کھڑا ہوا دوستی لپٹ پڑا، کہا تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے جناب کہ اس سب کو دماغ کام کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہاں آئے، وہ آیا ہی نہیں، آنے نہیں دیا ہمارے چاہنے والوں نے، اس لیے کہ شدت غم کی وجہ سے مولانا کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو اگر عام بشر کو اسلام کی ہدایت دے گی تو تھکے گا تو غلطی کرے گا، شدت غم سے غلطی کرے گا. جب وہ خوف ہوگا تو غلطی کرے گا. معصوم کی ذمہ داری یہی ہے اسلام میں کہ شدت غم کا بھی اثر نہ ہو، حوادث زمانہ بھی اس کو متاثر نہ کر پائے. اور تھکے بھی نہیں، اتنا سفر کرے کہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن صحیح پڑھے. شدت غم، اللہ اللہ، شدت غم کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے. یہ مسائل کی منزل ابھی ذرا میری دور ہے. اگر آپ کو بتاؤں کہ چوتھے امام نے جو پہلا فتویٰ دیا امامت کا چارج لینے کے بعد، تو کوئی معمولی بات تھی؟ جس نے کربلا دیکھا ہو شدت غم کا اثر اس پر نہیں آتا. اس لیے کہ معصوم کو اللہ وہ قوت دیتا ہے کہ اس کی نگاہ میں اہمیت فقط قوانین اسلامیہ کی ہوتی ہے. اسی لیے معصوم ہمیشہ ہر زمانے میں حکومت کو ٹھوکرے مارتا ہے. اس لیے کہ اس کی نگاہ میں حکومت کوئی چیز ہے ہی نہیں. لوگ سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ رات کو وہ علی تو تھے، اگر علی تو اس لیے آئے تھے کہ اگر علی نہ آتے تو تقوی کا نظام قائم نہ ہوتا. ایک تشخیص کی صورت اللہ نے علی کو بنا دیا. وہ ابن عباس اور علی کی گفتگو کا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولا علی نے اپنی بوسیدہ نارائن میں ابن عباس کی طرف بڑھا کے کہا بتاؤ کہ اگر بازار میں بیچا جائے تو یہ کتنے کو بھی دے. تو ابن عباس نے کہا مولا ایک تو یہ تو بازار میں جائے نہیں، اور اگر جائے تو اس کا مارکیٹ ویلیو تو 0 ہے، پیسہ ہم کوئی نہ پوچھے گا. تب کا سنو ابن عباس، اگر اللہ کی حجت تمام نہ ہو گئی ہوگی تو تمہاری یہ حکومت اس سے بھی بدتر بھی میری نگاہ میں. اس لیے بنایا 4 مہینہ 4 برس 9 مہینہ علی کو، تاکہ بعد میں یہ لوگ نہ کہیں کہ الگ الگ امامت کی تو سمجھ میں بات آئی، جب کرسی ملتی تو پتہ لگتا. حکومت ہاتھ میں آتی کا پتہ لگتا کہ حکومت میں کیا کیا کرنا پڑتی ہے. علی نے وہی کر کے بتا دیا کہ ہم حکومت ابھی ہوتے ہیں تو تقویٰ کا نظام قائم کرتے ہیں. اس لیے کہ ہماری نگاہ میں حکومت کوئی شے نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی علی کو کیا تاج پہنا دے جسے اللہ نے
ولایت کا تاج پہنایا ہو. کوئی علی کو کیا لباس دے جسے اللہ نے خلدا کا لباس عطا کیا ہو, جسے اہل مودت سے مزین کیا ہو. دنیا کیا علی کی طرف آئے اور اہل بیت کی طرف آئے. تقویٰ کا نظام قائم کیا. اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کی مجلس وقت میں پورے مکمل بیان کا نہیں ساتھ کو دے رہا ہوں. اس کا پورا سلسلے کا آخری جملہ سنیے. اسے ڈاکٹر طاہر حسین نے لکھا ہے, علی اور صلی اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب علی بظاہر بحیثیت خلیفہ رسول کے لوگوں کی بیعت ایکسپٹ کیا علی نے, تو کچھ لوگ عرب کے نامی گرامی لوگ صنعتی عرب وہ کچھ معاوضہ دولت لے کے آئے. تو علی کو کچھ دیں گے اور کہیں کی حکومت, کہیں کی گورنری اور کہیں کچھ بات کریں گے. وہ آئے تو نماز مغرب کا وقت تمام ہو چکا تھا. علی نماز مغربین ادا کر کے دن بھر کے بیت المال کا حساب ٹوٹل کر رہے. ایک شمع روشن ہے, علی اپنے دن بھر کا حساب ٹوٹل کر رہے ہیں. کچھ لوگ آئے, اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. جب علی ٹوٹل کر لے گئے حساب تو 2-5 منٹ کے بعد علی نے اپنا قلم ٹیبل پر رکھا, مثلا جہاں بیٹھے تھے مسند پر رکھا. اس کے بعد ہاتھ کی ہوا سے چراغ کو بجھایا اور کہا کو بھائی تم آئے, کیسے آئے, کیسے کیسے آنا ہوا. تو انہوں نے کہا یعنی باتیں تو کروں گا, مگر اچھا خاصا روشنی ہو رہی تھی, یہ چراغ کیوں گل کر دیا. تو علی نے کہا بات یہ ہے کہ تم آئے ہو ہم سے نجی گفتگو کرنے, اور اس بیت المال یہ چراغ میں جو تیل پڑا ہے وہ بیت المال کا ہے. تو اگر ہماری نجی گفتگو میں بیت المال کا تیل سب ہوا تو میں کس حساب میں لے جاؤں گا. اس لیے میں نے اسے بجھا دیا. وہ کہنے لگا اچھا تقویٰ جہاں اس نے مزاج پر ہے تو یہاں ہم کیا رشوت دے کے حکومت ہی سے مانگے. انہوں نے بیٹھ کے بدلے کہنے لگا علی عمرہ کے راستے جا رہا ہوں, تو سوچا کہ آپ علی نے کہا والد ہوا ہوں تو آپ کی جگہ میرے واسطے بھی بسم اللہ کر کے لے جائیے. آپ سمجھے, ایسے ہی لوگ علی کے دشمن نہیں ہوئے, وہ تمنا لے کے آئے تھے لیکن علی کے جا مرحبت کے قائل نہیں تھے. سلامات ہے جسے محمد مرحبت کر کے ان کو حکومت دے دیں اور وہاں کا یہ بنائی اسلام کی بنا. اور آج دنیا ترقی کرے, علم اور اس کی کار فرمائیاں بڑھیں, حقیقت اسلام کھل رہے ہیں. تو بتاؤں 3 سال کے 4 سال پہلے ہندوستان میں مولا کائنات کے نام پر کانفرنس ہوا. غالباً مولانا عبد الغوث میں ہندوستان کے پریسیڈنٹ حضرت شنکر دیال شرما میں ہندو ہے. اس نے جب تقریر کیا ہے کیرل رتب میں, اس نے بڑے بڑے مسلمانوں کے ہاتھ دانت میں انگلی لگا دی. اس نے کہا کہ اگر آج دنیا چاہتی ہے کہ حکومت کرے تو کچھ نہیں, خالی نہج البلاغہ میں مولا کے اس مکتوبات کو پڑھ لے جو گورنر صاحب فیصلہ کو علی نے لکھے. کیا لکھا علی نے اپنے گورنر کو کہ دیکھو 2 طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے, دونوں کے ساتھ انصاف کرنا. آپ اللہ کا دین و شریف اللہ کا فرمان, دونوں تمہارے بھائی ہیں. ایک جو تمہارے دینی بھائی ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, ایک جو مسلمان نہیں ہے مگر خلق میں تمہاری طرح ہے وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. دونوں کے ساتھ انصاف کرنا. یہ اونچ نیچ, یہ بلاؤ کے وہ بلاؤ کے, یہ فرقہ واریت یہ ملاؤں نے پیدا کیا ہے, مولاؤں کی پیداوار نہیں ہے. سلامات ہے جسے محمد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلق میں تمہارے وہ بھی بھائی ہیں, جو مسلمان ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. سب کے ساتھ انصاف کرنا. مگر وہ دنیا جس نے انصاف اپنے ساتھ نہ کیا ہو وہ عوام کے ساتھ کیا. اور اسی کا ذکر ہے
کہ جب محفل مقاصدہ ہوا تو اس میں ایک ہندو شاعر جس نے 2000 مسلمان کے سر یوں جھکا دیا، میرے کو دیکھیے گا 2000 سے زیادہ مسلمان یوں سر جھکا دیا. اس میں ایک میانگ کٹورا آدی نام کا ہندو شاعر میانگ وہ آن کے کہتا ہے فضیلت حسین پڑھتے پڑھتے کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں. کیا کہہ گیا وہ؟ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں. وہ تو عقیدہ دکھا رہا ہے، ہم اتنا بڑا فتوا لیے بیٹھے نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. صلوات دے دیجیے محمد. کبھی کبھی جیسے نماز ہو جائے اور سلام بھول جائے آدمی، ویسے ہی اس فتوے میں غلطی ہوئی مولانا لوگوں سے، ایسی غلطی ہو گئی. اس لیے کہ نکاح کے ٹوٹنے کا فتوا دیا، ہر سال محرم کے بعد نکاح کی مرمت کا کوئی اعلان نہ دیا. یہ تو کیمپ لگانا چاہیے نا 12 محرم کے بعد کہ جن جن حضرات نے لاشعوری طور پر غلطی سے اگر تعزیہ دیکھ لیا ہو تو وہ حضرات کیمپ میں آئیں، ان کے نکاح کی مرمت ہو رہی ہے. ہو کر آیا نہیں، جب بڑا فتوا لے کے بیٹھے نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. اتنا کمزور نکاح کی کا بندھن ہے ہی کیوں؟ تو اس کا مطلب دیکھیں میں وکیل آدمی ہوں، میں یہاں پر بحث کرتا ہوں، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پاور ہے اس عالم میں، کہیں عقیدے بناتا ہے کہیں رشتے توڑتا ہے. جادو وہی ہے میرے بھائی، جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے. یہ منفی پہلو میں قوت کا اقرار ہے. ہندو شاعر کہتا ہے مہندر سنگھ اشک کہ جب بھی کہہ کے سارے مسلمان الگ ہو جائیں گے ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا، اور تم حسینی ہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آؤ مل جل کر اٹھائیں گے علم عباس کا. تم حسینی ہو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آؤ مل جل کر اٹھائیں گے علم عباس کا. اسلام عقیدت کے آئینے میں اور معصوم کی صفت اور معصوم کا کردار بات جو یہاں سے میرا سفر تمام ہوتا ہے. گفتگو کل سے آئی، میری مثال تمام ہوئی، مجلس بھی تمام ہوئی. ایسا ذہن ہو کہ حوادث سے زمانہ اس کو متاثر نہ کر پائے، زمانے کی کوئی مار اس کے عقیدے میں تدلل پیدا کر دے، اس کے صحابہ کے قدم میں کوئی لرزش نہ پیدا کر دے. ایسا ہو. ذرا دیکھیے علماء کے درمیان ایک بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز آیات ضرور، زلزلے کا آ جانا، سیاہ آندھی کا چلنا، سورج گہرا جائے، ایک وقت میں آج تک یہ 2 واقعہ کبھی ریپیٹ نہ ہوا کہ سیاہ آندھیاں بھی چلی ہو اور سورج بھی گہرایا ہو. ہم نے نہیں دیکھا. آپ بتا دیجیے اگر دیکھا ہو کہ سورج کبھی گہن لگ گیا ہو، زمین بھی رہی ہو. ہم نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ دیکھا کہ ہمارا یہ 3 مصیبتیں تو تھی، چوتھی ایک مصیبت بھی تھی. سورج کو گہن بھی لگ گیا، سیاہ آندھی بھی چلنے لگی، زمین قتل حسین کے بعد جھٹکے لے رہی تھی، زلزلہ تو زلزلہ جھٹکے لے رہی تھی، اور اس کے بعد حسین کے 165 گھر میں بیک وقت چل رہے. آپ امام وقت کی بات کرتے ہیں، آئیے امام زادی کی بات کر دوں. شہزادی زینب ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں اس بیوی پر کہ بڑی بے کسی سے اللہ اللہ جب زینب کا کلیجہ ہو تب عباس کی بہن بنتی ہے، اس پر بیمار نتیجے کو اٹھایا لے کے باہر نکلی، مگر باہر نکلنے سے پہلے امام وقت سے فتویٰ لیا. بارے جگر یہ آخری خیمہ بتا ہے، آپ بتائیے کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکلے. ابھی اماں کو کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا سر سے دائیں چھن گئی. ایک مرتبہ امام وقت زینب کو دیکھا اور دیکھ کے آواز دیا ابھی اماں آپ باہر نکل
कभी अंदर कभी बाहर निकलती थी, कभी अंदर जाती थी। और उसके बाद यह आदि कहती थी, एक बदली चीज उठा के लेके आई, लेटा दिया और मेरा चौथाई मांग रहा। हाँ, अदादारा ने मजलूम करबला, आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, दो फिक्रे मसाइल पढ़ दूं, इसलिए कि बीवी आई है ना, तो रुमाल खाली लेके न जाने पाए, आंसू जीनत रुमाल सैयदा बन जाए। अदादारो रात भर रहे गए, शाम में गरीब आने उसी में अल्लाह की इबादत करते रहे। कभी कोई बच्चे सिसकते थे, कभी ज़ैनब को हुसैन याद आते थे, कभी अली अकबर याद आते थे, कभी ऐसा लगता था कि वो हुसैन सामने खड़े हैं। अंदाजा लगाओ मेरे भाई, मसाइल में तसव्वुर जब करोगे तब क्लियर आएगा कि एक दोपहर में जिसका भड़ा कर उजड़ गया, वो ज़ैनब कैसे सब्र कर रही होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई, शिव पे कजावा ऊँट को लेके आया, ए अहले बैत रसूल तो हमारे कैदी हो चलो। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, शिव तू हटा, अरे हम सैलानी हैं, हम सैलानियाँ हैं, हम फातिमा की बेटियाँ हैं, हम इमाम हसन सवार नहीं कर सकता। ये कह के जनाब ज़ैनब ने ऊँट बिठाए, एक एक बीवी को ऊँट पर बिठाया और उसके बाद जब काफिला चला, अजीब व गरीब मंजिल है मस्जिद में करबला। खुली भी नहीं यजीद असगरी को हुक्म देता है शिव कि काफिला उधर से ले चल जिधर हुसैन की कुछ भी मैयत पड़ी है। तो आखिरी जुमला मसाइल इंशाअल्लाह बात करूँगा। जब काफिला उधर से गुजरा तब बीमार करबला ने गौर से अपने बाप की कुछ भी मैयत को देखा, तो ऐसा था कि 23 वर्ष का जवान बेटा चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। तजुर्बाकार ज़ैनब समझ गई, एक बड़ा उसको मुंह से गिराया, बीमार करबला ने कलीबानी मुंह पर मुँह रख दिया, सबरन यहाँ हो गई है, सबर करो मेरे लाल, दीवाने का भूमि हमारी बात करो, जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाद का जनाजा निकाला दो। ज़ैनब निपट गई, आए मेरा लाल, असगाओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि के वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जुमला मोमिन मोमिनात के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ किया। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमने जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कराए। ला इलाहा बीमार करबला का वास्ता जो बीमार है उन्हें सेहत काम रखा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शिया हैदर करना है उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। ए मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम ज़हूर ताजी होगा, हम सब को उनकी आवाम में शामिल शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस या हुसैन 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 सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद, सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद, सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। चली है मांगने हक फातिमा रसूल के बाद, सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद, सितम की हो गई है इंतहा रसूल के बाद। रसूल दाद खड़ी क्यों सरे दरबार, रसूल दाद खड़ी क्यों नहीं सरे दरबार। कौन तख्त पे बैठा कहाँ रसूल के बाद, सितम की हो गई इंतहा रसूल के बाद, सितम की हो गई इंतहा रसूल के
حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ خنجر میری گردن پر جب شور چلائے گا رہنے کے مجھے تیرا چہرہ نظر آئے گا تو ہوگی برے ناصر تو ہوگی برے ناصر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مارے گئے سب بہنا غم رہ گئے اب تنگا اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا مارے گئے سب دلبر مارے گئے سب دلبر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مر کے بے علمدارم بے معین و بے یارم از حیات بیدارم از حیات بیدارم خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی دل کوئی بہت کرنا اس وقت بغل اس کی دل کوئی بہت کرنا اس وقت بغل اس کی مر جائے نہ وہ گھٹ کر مر جائے نہ وہ گھٹ کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مر کے بے علمدارم بے معین و بے یارم از حیات بیدارم از حیات بیدارم خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا جو ظلم ہوئے بن کر صغرا کو بتلانا ہم قتل ہوئے کیوں کر ہم قتل ہوئے کیوں کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مر کے بے علمدارم بے معین و بے یارم از حیات بیدارم از حیات بیدارم خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ تنہا تیری غربت میں اکبر بھی تڑپتا تھا سوتا تھا سرے مقتل جب خطر آیا تھا سوتا تھا سرے مقتل جب خطر آیا تھا سینے پہ سینہ کھا کر سینے پہ سینہ کھا کر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مر کے بے علمدارم بے معین و بے یارم از حیات بیدارم از حیات بیدارم خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ ہر گود میں ڈھونڈے گی صغرا علی اصغر کو ہر گود میں ڈھونڈے گی صغرا علی اصغر کو تم خود ہی بتا دینا بیمار کو مضطر کو ناوت لگا گردن پر ناوت لگا گردن پر خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ مر کے بے علمدارم بے معین و بے یارم از حیات بیدارم از حیات بیدارم خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ